جانا ہے تو اس طرف سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی جا سکتی. کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں. وہ کہتا ہے یہ شرک ہے. ان کا مذہب پھرتا ہی صرف شرک اور بدعت کے گرد ہے. یہ پھر اس چہرے کو ہائی لائٹ کیا گیا. یہ شاہ عبداللہ اس وقت سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے آ چکا ہے. یہ دیکھیے ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے. شاہ عبداللہ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, دعا کر رہا ہے اور سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے. اور یہ دیکھیے وہ چہرہ جو آپ کو دکھایا گیا تھا وہ فوری طور پر دوبارہ دیکھیے, دوبارہ آپ کو پھر دکھایا جا رہا ہے. یہ شاہ عبداللہ آیا, یہ اس نے آ کے سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. یہ وہ چہرہ جو پیچھے شاہ عبداللہ کے ساتھ رہا ہے, مکمل ٹائم شاہ عبداللہ کے سیدھے ہاتھ رہا ہے. شاہ عبداللہ نے ہاتھ اٹھائے, آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کی گئی. جس وقت اس کی نظر پڑی کہ شاہ عبداللہ کے ہاتھ اٹھے ہوئے کیمرے کے نظر میں آ رہے ہیں, وہ دیکھیے کیمرے کے سامنے آیا اور کیمرے کو اس طرف سے گھما دیا گیا, دوسری طرف گھما دیا گیا. دوبارہ پھر بھی ادھر میں دیکھیے آپ, یہ آپ کی سہولت کی خاطر 3 مرتبہ رپیٹ کیا گیا ہے. ویسے بھی سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر اہم بات 3 بار فرمایا کرتے تھے. یہ دیکھیے شاہ عبداللہ نے ہاتھ اٹھائے, اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا آپ کی خاطر. یہ وہ چہرہ پیچھے کھڑا ہے, یہ آگے بڑھا, یہ دیکھیے یہ آگے بڑھا اور یہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے, اور کیمرہ اس طرف سے پھیر دیا گیا. اور یہ کیمرہ بھی کسی سنی کا نہیں, مونوگرام آپ کو سائڈ پر نظر آ رہا ہے, یہ سعودیہ کا ہے, انہی کی گورنمنٹ کا ہے. اور نیچے پٹی سلائیڈ بھی چلی تھی جو آپ نے دیکھ لی ہوگی یقینی طور پر. اب یہ بارگاہ رسالت میں دیکھیے پھر ہاتھ اس کے اٹھے ہوئے, یہ پھر اس کے آگے ہو گیا. اب یہ دیکھیے بارگاہ رسالت سے آگے بڑھا اور یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا. لیکن وہ دیکھیں کیمرے میں بالکل اس کے سامنے رہا ہے کہ اس کے ہاتھ نظر نہ آئیں. یہ دیکھ لیجئے کنٹینیوسلی اس کے سامنے ہے کہ اس کے ہاتھ نظر نہ آئیں. ابھی دیکھیے گا یہ کیمرہ صرف اس وجہ سے دوسری طرف پھیر دیا گیا کہ وہ اس کے سامنے ہے. ایکچولی فوکس کرنا تو اس وقت کنگ عبداللہ کو مقصود تھا, دوسروں کو دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ دیکھیے اس وقت بارگاہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جس وقت آیا کنگ عبداللہ, تو کیمرہ اوپر کیوں گیا؟ اس کے پس پردہ بھی کوئی بڑی بات ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے کنگ عبداللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا, پھر کیمرہ اوپر گیا. کیوں؟ یہ دوبارہ دیکھیے, یہ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کنگ عبداللہ حاضر ہے. حاضر ہونے کے بعد یہ آیا, یہ ہاتھ اس کے اٹھے ہوئے, کنٹینیوسلی اس کے ہاتھ اٹھے رہے. اب یہ آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, ابھی نہیں آیا, ابھی وہیں پہ کھڑا ہے, لیکن وہ شخص اس کے سامنے کھڑا ہے. یہ کنٹینیوسلی اس کے سیدھی جانب رہا ہے. نماز میں بھی جس وقت اس کا استقبال بھی کیا اس وقت بھی اس کے سیدھی جانب ہی رہا ہے. یہ پتہ نہیں ان کا کوئی بڑا گرو گنٹال ہوگا. یہ بھی دیکھیے گا. ابھی یہ جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, یہ دیکھیں یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کیمرے کا فوکس تو اس وقت مقصود تھا کہ کنگ عبداللہ پہ رکھا جاتا ہے, یہ کیمرہ اوپر کیوں گیا؟ سوچئے مسلمانوں, سوچو. یہ جس وقت کنگ عبداللہ یہاں سے دوبارہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہوا, تو یہ پھر کیمرہ اوپر گیا. کیوں گیا؟ فوکس تو اب کنگ عبداللہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی اس قسم کی حرکت ہوئی ہوگی جو کہ کیمرے کی آنکھ کو دکھانا مقصود نہیں تھی, کیمرے سے چھپانا تھی. خیر نجدی کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں جس نے آ کر ہاتھ اٹھائے اس نے شرک کیا. اب مجھے بتائیں کہ ان کے بادشاہ نے جو شرک کیا ہے, ان کے گندے مذہب کے مطابق اس نے جو شرک کیا ہے, اب اس کو کلمہ پڑھائیں, کرائیں اس کی تجدید ایمان, کرائیں اس کا تجدید نکاح. اب ان کا شرک کہاں گیا؟ لیکن یاد رکھیے شرک نہیں ہے. بارگاہ رسالت میں ہاتھ پھیلانا شرک نہیں ہے. یہ آپ کو بار بار 3 مرتبہ اسی لیے دکھایا گیا ہے کہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ معاملہ کیوں ہے, کیسے ہوا ہے. سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بخاری شریف میں 6 مرتبہ اور مسلم میں بھی اور 15 احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا مرض بتایا ہے. سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے اپنے بعد یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے, ہاں